बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेस्टमेंट पे ज़कात के मुख्तलिफ सवाल सामने आते हैं। इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में मुख्तसर तौर पर सारे इन्वेस्टमेंट के जितने भी वेन्यूज़ हैं उन पर ज़कात की शरई अहकामात को बयान कर सकें। तो मोर और लेस लोग 6 तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं, 6 वेन्यूज़ में इन्वेस्ट करते हैं। या तो किसी इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट या टीडीआर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स ले लेते हैं, सेकेंडली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तकाफुल के इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं। ये 6 तरीके होते हैं जिसमें एक एवरेज मुसलमान जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है और इसके जरिए रिटर्न के जरिए अपनी अर्निंग को और अपनी जो है पैसिव इनकम को बढ़ा रहा होता है। तो विद दिस नोट कि ये सारे तरीके जायज़ तरीके से भी हो सकते हैं और इनके जायज़ तरीके क्या है उसके लिए हमारी अलग वीडियोस हैं। आज हम फोकस होकर बात करेंगे कि इनमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है शरिया कंप्लाइंट वे में तो इसके ऊपर ज़कात की क्या हुक्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने अगर किसी इस्लामिक बैंक का सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए करंट अकाउंट में है तो बहुत सिंपल है कि आपने जितना बैलेंस है उस पर ही ज़कात अदा करनी है। सेविंग अकाउंट है तो उसमें भी क्लियर है कि सेविंग अकाउंट में जिस दिन आपकी ज़कात की तारीख है आप बैलेंस अकाउंट मालूम करें तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट इतनी थी और इस पर इतना प्रॉफिट आ चुका है। उस पर भी आप ज़कात 2.5% अदा करेंगे अपने कैश को मिलाकर। लेकिन एक होता है टीडीआर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं लंबे वक्त के 5, 6, 7 साल के, उनमें अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें आपने अपने बैंक से मालूम करना होगा कि उसमें आपका बैलेंस कितना है और साथ साथ जो प्रॉफिट रिसीव हुआ है उसके साथ साथ आपने ये भी मालूम करना है कि कितना अक्रूड हुआ है। यानी मुझे प्रॉफिट आ तो चुका है लेकिन अभी तक अकाउंट में नहीं आया, मेरे मेरे वो या तो री इन्वेस्ट हो गया है या भी मैच्योरिटी पर आएगा तो उसकी ज़कात भी आपके ज़िम्मे है। लेकिन उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो अक्रूड है और अभी तक रिसीव नहीं हुआ है उसकी ज़कात आप एक साल जब मैच्योरिटी पे आपको पैसे मिलेंगे तो गुज़िश्ता सालों की अदा कर दें। लेकिन ऑब्वियसली इतने सालों की ज़कात अदा करना यकमुश्त मुश्किल होता है तो बेहतर आसान तरीका ये है कि अगरचे आप पर वाजिब नहीं कि अभी अदा करें लेकिन हर साल जितना अक्रूड प्रॉफिट हुआ है उसकी भी ज़कात अदा करते रहें। तो पहली बात हो गई सेविंग एंड टीडीआर पर ज़कात के बारे में। दूसरा है कि अगर जो है वो शेयर्स लिए हुए हैं, शेयर्स पर हमारी ज़कात के सिलसिले में पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है लेकिन इसको हम समराइज करते हैं कि शेयर्स 2 तरीकों से 2 मकासद के लिए हासिल किए जाते हैं। एक वो शेयर है जो कैपिटल गेन के लिए हासिल किए जाते हैं, शेयर खरीदा और उसके बाद उसको बेचा ताकि उस पर हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो ये तो आपकी एक तरह की माले तिजारत है और इस पर इसकी जो मार्केट वैल्यू है यानी फेयर वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे नहीं बल्कि जो इस वक्त मार्केट वैल्यू है शेयर की उस पर आपको 2.5% ज़कात अदा करनी होगी। लेकिन अगर आपने शेयर जो है कैपिटल गेन के लिए नहीं लिया बल्कि आपने कहा कि मैं ये शेयर लेके रखूंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट महफूज रहेगी और क्वार्टरली मुझे डिविडेंड आता रहेगा और इस तरह मुझे एक अच्छी स्ट्रीम ऑफ इनकम आती रहेगी, तो इस सूरत में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के महकामात लगेंगे कि गोया कि आपने इस कंपनी में पार्टनरशिप की है और इस कंपनी में आपका प्रोपोर्शनेट यानी जितना अमाउंट का शेयर है उतनी आपकी मिल्कियत आ गई है। तो इसके अहकाम क्या होंगे? इसके अहकाम भी वाज़ेह है कि जितना आपके शेयर की वैल्यू है उसको उसके पूरे ऊपर ज़कात नहीं लगेगी बल्कि देखा जाएगा कि कितना आपकी इस कंपनी में फिक्स एसेट कितने हैं और करंट एसेट कितने हैं। क्योंकि हमें मालूम है, हमने ज़कात की दीगर वीडियोस में आपने सीखा होगा कि जो फिक्स एसेट होते हैं प्लांट मशीनरी जो कि तिजारत के लिए नहीं होते उन पर ज़कात नहीं होती है और जो करंट एसेट होते हैं जैसे इन्वेंट्री है, आपका स्पेयर पार्ट्स हैं, आपके जो है वो कैश है, इन सब पर ज़कात आती है। तो जो जितनी आप बैलेंस शीट में देखेंगे टोटल एसेट में से फिक्स एसेट माइनस करेंगे और ये भी आपको मालूम है कि जो कंपनी ने कर्जे लिए हुए होंगे वो भी आप टोटल माइनस नहीं करेंगे बल्कि जो तिजारती कर्जे लिए हुए होंगे वो आप माइनस करेंगे और जो गैर तिजारती कर्जे लिए होंगे वो माइनस नहीं करेंगे। तो फिक्स एसेट टोटल एसेट में से फिक्स एसेट माइनस करने के बाद जो करंट एसेट होंगे और उसके बाद तिजारती लोन को माइनस करेंगे तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी कि गोया कि इस कंपनी के पास इतने परसेंट
جو ہے وہ تجارتی اثاثے ہیں، تو آپ اب کوئی پرسنٹیج اپنے جو شیئر کی ویلیو ہے اس پہ لگائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے شیئر کے اندر کتنا تجارتی حصہ ہے، اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں ادا کریں گے. لیکن obviously اس کے لیے بہت فائنینشیل ایکسپرٹیز چاہیے، بینک اسٹیٹمنٹ، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو انالائز کرنے کی ایکسپرٹیز چاہیے. تو اگر آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو بہتر، آسان اور احتیاط کا معاملہ یہ ہے کہ اس صورت میں بھی، ڈیویڈنڈ کی صورت میں بھی، آپ اپنے شیئر کی کل مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ ادا کر دیں، اور جو ڈیویڈنڈ ریسیو ہو ان کے اوپر بھی 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں. تو یہ دو صورتیں ہو گئی، دو چیزیں ہو گئی انویسٹمنٹ ویلیو. تھرڈ انویسٹمنٹ ویلیو ہمارے پاس انویسٹمنٹ ان ریئل بزنس میں آ جاتا ہے. آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے جس کے کمپنی میں چلتے ہوئے کاروبار میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور وہ آپ کو مضاربت کی شرعی اصولوں کے مطابق آپ کو ریٹرن دیتا رہتا ہے. اب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو آپ کو کیسے معلوم کرنا ہے کہ اس کاروبار سے میں کتنی زکوٰۃ ادا کروں. تو یہاں پر بھی سملر پیٹرن ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پیسوں سے اس دوست نے اپنے کاروبار میں کتنے تجارتی اثاثے خریدے ہیں، یعنی سامان تجارت خریدا ہے، را مٹیریل خریدا ہے، اس کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں گے. اور جتنے آپ کے پیسوں سے اس نے غیر تجارتی اثاثے خریدے ہیں، مثال کے طور پر ٹیبل خریدی ہے، مثال کے طور پر یہ صوفہ خریدا ہے، تو ان کے اوپر چونکہ تجارت کے لیے نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، تو اس پر آپ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پیسوں سے کتنے تجارتی اثاثے لیے گئے ہیں، اور اسی طرح اس کاروبار میں کتنا تجارتی قرضہ لیا گیا ہے. آپ کے کاروبار، آپ کے پیسوں کو دیکھتے ہوئے اس میں کتنا تجارتی قرضہ لیا گیا ہے، کریڈٹ میں مال خریدا گیا وغیرہ، تو وہ تجارتی قرضہ مائنس کیا جائے گا، اور جو نیٹ اماؤنٹ آئے گی اس پر 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ ورکنگ بھی آپ نے کرنی ہوگی اگر آپ نے کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہے. تھرڈ وینیو بھی ہو گیا. فورتھ وینیو پہ آتے ہیں کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے، یعنی آپ نے کوئی پلاٹ بک کرایا ہوا ہے، بحریہ میں پلاٹ لیا ہوا ہے، ڈی ایچ اے میں پلاٹ خریدا ہوا ہے، تو اب وہاں پر زکوٰۃ کی تاریخ آپ کی سال کی آ گئی، تو اب آپ نے اس پلاٹ کی کیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر وہ پلاٹ تجارت کے لیے نہیں خریدا گیا، یعنی اس کو ٹریڈیبل نہیں بنایا گیا، اس کو خریدنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو خرید کر میں آگے بیچوں گا، بلکہ آپ نے ڈیفرنٹ پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میرے بچے بڑے ہو گئے تو ان کا گھر بنا دیں گے، آپ نے جو ہے وہ فیملی بڑی ہو گئی تو وہاں پر ایک اور گھر بنا لیں گے، یا وہاں گھر بنا کر اس کو کرائے پہ دے دیں گے، یا وہاں پر کوئی شادی ہال بنا کر اس کو جو ہے وہ رینٹل حاصل کریں گے. تو یہ سب ٹریڈ نہیں ہے، تو ان پر اس پلاٹ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں جو اس کی انکم آئے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر آپ نے ٹریڈ کی کنفرم نیت ہے کہ میں خریدا بھی آپ نے اس لیے ہے کہ میں اس کو جب اس کی پیسے بڑھ جائیں گے تو اس کو بیچوں گا، اور وہ نیت ابھی تک باقی ہے، تو اس صورت میں اس پلاٹ پر آپ پر زکوٰۃ آئے گی. ایک بہت ہی اس سے باریک اور ملتی جلتی صورت ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیسے کو ڈی ویلیو ہونے سے بچانے کے لیے، پیسے کہیں رکھنے کے لیے ہم نے ایک پلاٹ لے لیا ہے، یعنی ہمارا مقصود تجارت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود جو ہے پیسوں کی حفاظت ہے کہ بھئی کیش رکھیں گے تو چوری بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر اپنے پاس رکھیں گے تو پاکستانی روپیز کی کرنسی کی ویلیو گر رہی ہے، تو ہم نے ایک پلاٹ لے کے رکھ لیا ہے. تو اس پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں. تو یاد رکھیے گا فقہاء کرام نے اس کو قنیہ قرار دیا ہے. قنیہ کا مطلب بھی ہے کہ اپنے پیسے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے کوئی ایسٹ لے لیا ہے، تو یہ بھی ٹریڈیبل نہیں ہے، یہ بھی تجارتی مال نہیں ہے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی. صرف وہ پلاٹ، وہ ریئل اسٹیٹ کا ایسٹ جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نیت ہو بیچنے کی، اس پر زکوٰۃ آئے گی. اس پر ایک سوال اکثر آتا ہے کہ بھائی مختلف مراحل ہوتے ہیں، ابھی ہم نے پلاٹ کی بکنگ کرائی ہے اور اس کے بعد بھی اس کی انسٹالمنٹ باقی ہے، تو اور ابھی ہم نے پوری انسٹالمنٹ نہیں دی ہے تو اس لیے ہمیں فزیکل پوزیشن بھی نہیں ملا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی زکوٰۃ کی تاریخ آ جائے تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا؟ تو اس میں ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جس چیز کی آپ کے پاس اونرشپ آ گئی ہے اور پوزیشن آ گیا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہوگی. تو یاد رکھیے گا کہ زمین کے معاملے میں جب آپ نے بکنگ کرائی، آپ نے آفر ایکسپٹنس کر دی تو آپ کی اونرشپ آ گئی، اور جب اس کی مارکنگ ہو گئی، یعنی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا پلاٹ نمبر یہ ہے، یا ایٹ لیسٹ یہ معلوم ہوگا کہ اس بلاک میں ہے، کارنر کا ہے، یا اس گلی میں ہے،
تو آپ کی اس کو مارکنگ مل گئی، یا ان ادر ورڈز آپ کو فائل مل گئی جس میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور سیگریگیشن ہوئی ہوئی ہے، تو آپ کو شرن اس کا قبضہ آ گیا. چاہے فزیکلی آپ کو اس جگہ کا قبضہ نہیں ملا کیونکہ آپ نے ابھی پیمنٹ باقی ہے، لیکن شرن وہ قبضہ آ گیا ہے. تو اب چونکہ قبضہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس لیے اس کی زکوٰۃ آپ ہی نے ادا کرنی ہے. اب اس کی زکوٰۃ کا فارمولا کیا ہوگا؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس تجارتی پلاٹ کی آج مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اور یقیناً جب ویلیویشن لگائی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنی پیمنٹ باقی ہے. یعنی آج اگر بیچنے جائیں گے اور آپ کے پاس 3 سال کی قسطیں باقی ہیں تو کوئی بھی آپ کو فل پیمنٹ تو اس پلاٹ کی نہیں دے گا، بلکہ وہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے دے گا کہ بھائی 3 سال کی پیمنٹ مجھے بعد میں کرنی ہوگی. تو جو بھی آپ کو مارکیٹ ویلیو ملے اس مارکیٹ ویلیو پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو 3 سال کی قسطیں ہیں وہاں پر لائبلٹی ہے. تو فار ایگزامپل اگر ایک بندہ آپ کو اس پلاٹ کی 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہے، لیکن 3 سال کی قسطیں آپ کے پاس باقی ہیں جو آپ پر لائبلٹی ہے، اور وہ ہر سال 10 لاکھ ادا کرنے ہیں تو 30 لاکھ ادا کرنے ہیں، تو آپ 1 کروڑ پر زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے بلکہ 70 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کریں گے. کیونکہ تجارتی جو لون ہوتے ہیں، بزنس لون ہوتے ہیں، ان کو فل اینڈ فائنل مائنس کیا جاتا ہے، اس کا صرف 1 سال کا مائنس نہیں کیا جاتا. تو آپ اس تجارتی لون کو فل مائنس کریں گے اور جو نیٹ اماؤنٹ آئے گی اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ ریل اسٹیٹ کا بھی ہو گیا. اب ہم آتے ہیں میوچل فنڈز کے اوپر کہ میوچل فنڈ میں بھی لوگ انویسٹ کرتے ہیں. بہت سارے اسلامک میوچل فنڈز ہیں، المیزان میوچل فنڈ ہے، ایٹلس اسلامک میوچل فنڈ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ہماری مارکیٹ میں انٹرنیشنل نیشنل میوچل فنڈز موجود ہیں. تو ان میوچل فنڈ میں جب آپ شریعہ اسلامک فنڈ میں پیسے لگاتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ تو اگر میری آج زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو بہت سمپل ہے، میں اپنے فنڈ مینیجر کو فون کروں یا اپنی ایپ میں دیکھوں کہ میرے پاس آج کتنے یونٹس میں نے خریدے ہوئے ہیں. یعنی جب آپ میوچل فنڈ میں پیسے لگاتے ہیں تو آپ کو کچھ یونٹ دیتے ہیں، ایلوکیٹ کرتے ہیں، اور ان یونٹ کی ہر روز ایک نیو ویلیو آتی ہے، نیٹ ایسٹ ویلیو، جو آپ کے ایپ میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور آپ ویب سائٹ پہ بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں. تو جو نیٹ ایسٹ ویلیو ہے وہ پر یونٹ کی ہوتی ہے. تو اپنے یونٹ کو اس سے ملٹیپلائی کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج میرے پاس میوچل فنڈ میں کتنی اماؤنٹ ہے. تو یہ گویا کہ آپ کی انویسٹڈ اماؤنٹ ہے، اس پر ٹوٹل کی ٹوٹل آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی 2.5% کے لحاظ سے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ پلان لیا ہوا ہے تکافل سے، دیکھیں نارملی تو تکافل ہوتا ہے کسی کوریج کے لیے کہ میری گاڑی کو حادثہ ہو جائے تو مجھے اس کا بدلہ مل جائے، اللہ نہ کہ میرے جسم کو یا میری فیملی میں کسی بندے کو کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا بدلہ مل جائے. یہ نارملی تکافل کا مقصد ہوتا ہے. لیکن اب ماڈرنائز ہو گیا، اب لوگ تکافل کے جو آپریٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ پلان آ رہے ہیں کہ آپ جو پیسے دے رہے ہیں ہم اس کو کہیں انویسٹ کریں گے اور اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا، چاہے 60 سال کی عمر میں ملے یا کچھ عرصے بعد ملے. تو اگر آپ نے تکافل کا کوئی انویسٹمنٹ پلان لیا ہوا ہے تو آپ کو اپنے تکافل آپریٹر سے معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کی کنٹریبیوشن، یعنی جو ہر سال آپ اماؤنٹ دیتے ہیں، وہ کتنی اس میں سے وقف پول میں گئی ہے. جتنی اس میں سے وقف پول میں گئی ہے وہ تو اماؤنٹ وقف ہو گئی، وہ تو آپ کی ملکیت سے نکل گئی، تو اب اس کی زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کرنی ہے. لیکن جو اماؤنٹ ان کے انویسٹمنٹ فنڈ میں گئی ہے، کنٹریبیوشن آپ کی، تو اس کو آپ اپنے تکافل آپریٹر سے معلوم کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ اس کی کیش ویلیو اتنی ہے. وہ کم ہوتی ہے لیکن ایک ریزنیبل ہوتی ہے. تو وہ جو کیش ویلیو آپ کو ہر سال معلوم کرنی ہوگی، اور ہر سال آپ معلوم کریں گے زکوٰۃ کی تاریخ کے وقت، اور وہ آپ کو ایپ کے ذریعے یا آن لائن بتا دیں گے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اماؤنٹ کی کیش ویلیو اتنی ہے، اس کی بھی 2.5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو یہ ایک مروجہ چند صورتیں تھیں انویسٹمنٹ کرنے کی. تو انویسٹمنٹ کریں لیکن اس کی زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے سمجھ کر ادا کریں.